عوامی اتحاد پارٹی کے سینئر لیڈر اور ویٹرن اسپوکس مین یہ فردوس بابا صاحب ہمارے ساتھ ہے، جو کہ جموں کشمیر میں پوری فنکشننگ دیکھتے ہیں عوامی اتحاد پارٹی کی اور پروگرس بھی۔ فردوس صاحب، آپ کا ویلکم ہے کشمیر میڈیا واچ میں۔ آپ پہلے بتائیے ہمیں کہ اس وقت آپ عوامی اتحاد پارٹی کی پوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں جب آپ دوسرے مین اسٹریم پارٹیز کے ساتھ، الیکٹورل پارٹیز کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں؟ میں تو عوامی اتحاد پارٹی کو ایک الٹرنیٹیو کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے ہم گراؤنڈ سے جڑے ہیں، گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کا جو رجحان ہے ہماری پارٹی کو لے کر، تو اس طرح سے مجھے لگ رہا ہے کہ عوامی اتحاد پارٹی ایک الٹرنیٹ کے طور پہ ابھر رہی ہے جموں و کشمیر کی سیاست میں۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ لوگوں نے ہر ایک پارٹی کو یہاں پہ آزمایا ہے، انہوں نے ان کو موقع دیا ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک نئے فورس کو ایک موقع دیا جائے، نئے چہروں کو موقع دیا جائے۔ تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں، اس انوائرمنٹ میں عوامی اتحاد پارٹی جو ہے وہ اس میں موافق بیٹھتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ ہمیں موقع دیں گے، ہم پہ بھروسہ کریں گے اگلے الیکشنز میں۔ یوتھ کے ان امپلائمنٹ کے مسائل ہے، ایجوکیشن کے مسائل ہے، یوتھ مسائل کو کیسے دیکھ رہی ہے عوامی اتحاد پارٹی؟ بالکل، ہماری پارٹی میں جو ہے زیادہ تر جو ہمارے سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں وہ یوتھ ہی ہے زیادہ، اور وی آر باؤنڈ کہ ہم یوتھ کی بات کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں۔ تو ہمارے پاس حالانکہ ابھی پاور نہیں ہے، اسٹیٹ اسمبلی میں ایک ہمارے پاس ایم ایل اے ہیں، تو جس طرح بھی ہمارا رول بنتا ہے، چاہے ایز اپوزیشن یا ہمارے ایم پی صاحب ہیں بارہمولہ کے، تو جس طرح کا بھی ہمارا رول ہے ہم اس پہ کھرے اتر رہے ہیں، ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کا ازالہ کر رہے ہیں، ہمارے آفیسز ہیں، ان پلیس ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، تو ان کے جو مسائل ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے پاس جو ہم ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں اس میں یوتھ کی جو انوالومنٹ ہے اس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، چاہے ٹورنامنٹس کی بات ہو، یا یوتھ کے ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو، یا یوتھ کے جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کی کوچنگ کو لے کے ہو۔ ہمارے پاس ایک سسٹم سا بنا ہوا ہے، ہم فری کوچنگ کا اہتمام کر رہے ہیں، ٹورنامنٹس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوتھ کو ہم بھرپور انوالو کر رہے ہیں، مطلب جو باقی معاملات میں لگے ہوئے ہیں اس کو، چاہے ڈرگس ہوں یا اور کئی بھی معاملات ہو، اس سے یوتھ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوتھ کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے پولیٹکس میں۔ یہ ہمارا رول ہے یوتھ کو لے کر۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی موجودہ ایم ایل اے لنگیٹ میں وہ انجینئر رشید صاحب کی ڈیولپمنٹل لیگیسی کو بڑھا پا رہے ہیں آگے؟ بالکل، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کا جو سادہ رہن سہن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، جیسا کہ انجینئر رشید صاحب کا تھا اس طرح سے خورشید صاحب ہر ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، اس کی نہ کہ صرف اس کی کانسٹیٹوئنسی کے جو بھی انفیکٹ جہاں پہ بھی کہیں مسائل ہوتا ہے لوگوں کے، خورشید صاحب بالکل پہنچتے ہیں، وہاں پہ ہماری پارٹی پہنچ جاتی ہے، اور کہنا یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ہم پیش رہتے ہیں۔ لنگیٹ میں ہسٹوریکل پانی کا بھی مسئلہ رہا ہے جو انجینئر صاحب کے بھی وقت پہ سالو کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ اس مسئلے کو کہاں تک حل کر پائے؟ ایک بڑا سا مسئلہ تھا وہاں پہ اریگیشن کا مسئلہ، ہم نے قریب 40 لاکھ روپے ایم پی لیڈ سے واگزار کیے، تو اس پہ بالکل کام چل رہا ہے۔ ابھی باقی جو اسکیمز ہے ان پہ تو کئیوں پہ کام چل رہا ہے، حالانکہ گلوبلی اگر دیکھیں گے ہم کہ مطلب واٹر کرائسس دن بدن ابھر رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سورسز کی پرابلم ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم آن ٹوز ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انفیکٹ کل ہی ہم نے ایک گاڑی سینکشن کر دی ایم پی لیڈ سے ہندوارہ ڈویژن کے لیے، تاکہ لوگوں کو جو ہے پینے کا پانی جو مہیا کیا جائے، اس گاڑی سے ہم نے کل ہی اس کے لیے پیسے واگزار کیے۔ جو انجینئر صاحب نے پارول کے دوران گریز کے ساتھ وعدے کیے تھے، کرنا کے ساتھ وعدے کیے تھے، کیا آپ ان کی ایبسنس میں ان وعدوں پہ قائم ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی خاص طور سے نارتھ کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ایم پی آپ کے گریز گئے، وہ ٹیٹوال گئے، کرنا گئے، انفیکٹ مچل گئے،
اور یہ مجھے لگتا ہے اڑی گئے ان بارڈر علاقوں میں پہلی بار ہمیں دیکھنے کو پتہ لگا کہ ہمارے جو ایم پی ہیں، حالانکہ یہ لوگ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ایم پی کون ہیں. تو انجینئر رشید صاحب کو جو کم یہ ٹائم ملا وہ ان علاقوں پہ گئے، انہوں نے جو وہاں پہ وعدے کیے ہیں ہم اس کے پابند ہیں. ہم نے کئی جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی ان کے لیے ہم نے پیسے واگزار کیے ہیں. باقی جو ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں ان پہ کام چل رہا ہے اور ہم بالکل وعدہ بند ہیں، وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کی کمٹمنٹس ہیں وہ ہو جائیں گی. آخری سوال میرا یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا 1 سال تو ٹینیور کا چلا گیا پارلیمنٹ کا، اب 4 سال بچے ہیں. کہاں لگ رہے ہیں آپ کو قانونی لڑائی جو آپ لڑ رہے ہیں کب تک بیل ہونے کی توقع ہے؟ بالکل ہمارا پورا بھروسہ ہے ہندوستان کی عدلیہ پہ، اور جو ہم قانونی لڑائی جو لڑ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں آگے ہیں، ہمارا پلہ اس میں باری ہے. تو کیس چل رہا ہے، حالانکہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، مگر ہماری امید ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے گا. انجینئر رشید صاحب پہ جو چارجز لگی ہوئی ہیں وہ بے بنیاد ثابت ہو جائیں گی، تو انجینئر رشید صاحب جلد ہمارے بیچ میں ہوں گے. کشمیر میڈیا واچ کے فینس کی طرف سے ایک سوال آیا ہے آپ کی طرف، وہ راغب ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں توقع ہے کہ ULB SMC کا بھی الیکشن ہو، تو عوامی اتحاد پارٹی کیا اربن پولز میں حصہ لے گی کسی لیول تک؟ بالکل، جب تک ہماری جب سے پارٹی کا افتتاح ہوا ہے، جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو آئندہ جو بھی الیکشنز ہوں گے، کیونکہ ہم ڈیموکریسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، آئندہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہوں گے ہم ان پہ بھرپور حصہ لیں گے، چاہے وہ ULB الیکشنز ہوں یا پنچایت کے الیکشنز ہوں. ہماری پارٹیسپیشن اس میں 100% رہے گی انشاءاللہ.